بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز اور پیارے ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی چند کرامات اور ایک مشہور واقعہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو سدرۃ المنتہا کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جانے سے انکار کر دیا تھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سواری کے اوپر سوار ہو کر اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے تھے وہ سواری کوئی اور نہیں تھی، وہ سواری سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک تھی۔ یہ پورا واقعہ بھی اس ویڈیو میں بیان کروں گا۔ آپ دوستوں سے بس اتنی سی التجا ہے، اگر ہو سکے تو بھائی کے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کے ویڈیو کی جانب۔ معزز اور پیارے ناظرین کرام، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نیک اور پرہیزگار مرید جس کا انتقال ہو گیا تھا، ان کی زوجہ محترمہ روتی ہوئی آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے ہیں، میرا اور کوئی سہارا نہیں ہے، لہٰذا آپ ہی اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں کہ وہ اس کو مزید زندگی عطا فرمائے، یعنی کہ اس کے شوہر کو مزید زندگی عطا فرمائے۔ تو سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس عورت کے اوپر رحم آ گیا تھا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت مراقبہ کیا اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کے خاوند کی روح کو حاضر کیا جائے۔ تو اس نے کہا کہ جناب اعلیٰ میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ یہ حکم باری تعالیٰ کی خلاف ورزی ہے۔ شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ پھر کہا کہ میں کہتا ہوں کہ اس کے خاوند کی روح میرے حوالے کر دو، جس پر فرشتے نے وہی جواب دیا کہ میں باری تعالیٰ کی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ پھر جلال میں آ گئے اور جلال میں آ کر اپنے ہاتھ مبارک کو آسمان کی طرف کیا، اور جتنے بھی روح زمین کے روح جس تھیلے میں قید تھے وہ اس تھیلے کو اپنے ہاتھ مبارک سے پکڑ کر لائے اور ان سب روحوں کو آزاد کر دیا، اور کہا کہ تمہیں قسم ہے اس خدا باری تعالیٰ کی جس کے حکم سے آپ کی روحوں کو قبض کیا گیا ہے، جاؤ اور اپنے خاکی جسم میں داخل ہو جاؤ۔ وہ ساری روحیں اپنے اپنے جسموں میں داخل ہو گئی، اور اس طرح سے اس خاتون کے خاوند کا بھی روح اس کے جسم میں داخل ہو گیا، اور خاتون نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے خاوند کو لے کر اپنے گھر واپس چلی گئی تھی۔ معزز ناظرین کرام، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک نیک اور عابدہ خاتون کا نکاح کسی مرد سے ہوا۔ اس کی مسلسل 20 بیٹیوں کی پیدائش کے بعد اس کے وہ جاہل شوہر نے اس کے اوپر تشدد کیا اور اس کو یہ کہا کہ تم اب میرے کسی کام کی نہیں ہو، تم صرف و صرف بیٹیاں پیدا کر سکتی ہو۔ وہ روتی ہوئی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ میرے خاوند نے مجھے گھر سے مار کر نکال دیا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ پوچھی تو اس عورت نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری مسلسل 20 بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں اور اس کو بیٹے کی خواہش ہے اور میں بیٹا پیدا نہیں کر سکتی، اسی لیے اس نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس خاتون کے اوپر ترس آ گیا اور باری تعالیٰ میں دعا فرمائی۔ اس کے بعد اس خاتون کو کہا کہ جاؤ اپنے گھر واپس جاؤ اور جا کر دیکھو جو تم 20 بیٹیاں چھوڑ آئی تھی وہ 20 کے 20 بیٹے ہو گئے ہیں۔ وہ خاتون خوشی کے مارے جب گھر پہنچی تو دیکھا کہ اللہ کے فضل سے وہ 20 کے 20 بیٹے ہو گئے تھے۔ اس کے بعد اس کا شوہر شرمسار ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور معافی کا طلبگار ہوا۔ معزز ناظرین کرام، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج مبارک پر گئے تھے خدا سے ہم کلام ہونے کے لیے، تو سدرۃ المنتہا تک پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ میں اس سے اوپر نہیں جا سکتا، اگر میں نے اس سے اوپر جانے کی کوشش کی تو میرے پر جل جائیں گے اور میں زمین پر گر جاؤں گا۔ تو اس کے بعد جس سواری کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو کر اللہ پاک کے ہم کلام ہوئے تو اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے میرے محبوب، کیا تم جانتے ہو کہ جس سواری کے اوپر تم سوار ہو کر آئے ہو یہ کون سی ہستی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں،
बारी ताला में नहीं जानता। तो खुद खुदा ने फरमाया कि मैं इसको तुम्हारे नूर चशम से यानी कि तुम्हारे नसब से पैदा करूँगा, इसका नाम शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह होगा और इसकी दुनिया में ऐसी शान होगी जैसी तुम्हारे अनबिया इकराम में शान है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की रूह मुबारक से खुश होकर कहा कि ए शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, तुम्हारा कदम कुल औलिया इकराम की गर्दन पर होगा, जैसा कि मेरा कदम कुल अनबिया इकराम की गर्दनों पे है। इससे ये मालूम होता है कि शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की रूह को अल्लाह पाक ने उस वक्त से पैदा फरमाया हुआ था, लिहाजा शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया में जलवा पजीर बाद में हुए। मौजूद नाज़रीन इकराम, एक मरतबा का जिक्र है कि एक बहुत बड़े बुजुर्ग अल्लाह के वली थे जिसका नाम शेख अहमद था, जो घोड़े के बजाय शेर की सवारी किया करते थे। जिस शेर का भी रुख करते वहाँ पर पहले ही अपना एक कासिद भेज दिया करते थे कि जाकर उनको बताओ कि मैं आ रहा हूँ और मेरे शेर और मेरे खाने पीने का और रहने का बंदोबस्त किया जाए। नाज़रीन इकराम, उसका शेर एक दिन के अंदर एक पूरी गाय खा जाता था और कासिद जाकर पहले से ही उनको पैगाम दे देता और लोग उसके हुक्म की तामील किया करते थे। ये सिलसिला काफ़ी अरसे तक चलता रहा। एक दिन उसने शेर बगदाद जाने का इरादा फरमाया, तो हस्बे मामूल अपने कासिद को आके जाकर वो उसको बता है कि मैं आ रहा हूँ, मेरे और मेरे शेर के खाने पीने और रहने का बंदोबस्त किया जाए। जब वो कासिद आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि मेरे मुर्शिद शेख अहमद आपके शेर बगदाद में तशरीफ़ ला रहे हैं, लिहाजा उनके खाने पीने और रहने का बंदोबस्त किया जाए और साथ ही साथ उसके शेर जो कि एक दिन में एक पूरी गाय खाता है उसका भी बंदोबस्त किया जाए। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात सुनकर मुस्कुराए और कहा कि क्यों नहीं, खुदा के जहान के बंदों की खिदमत करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, लिहाजा आप तशरीफ़ ले आइए। और दूसरे दिन जब वो शेख अहमद वली शेर बगदाद पहुंचा तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उसके पास एक मोटी और सेहतमंद गाय भेज दी। वो गाय जब शेर के सामने छोड़ दी गई तो जब शेर ने गाय को देखा तो उसके ऊपर झपटने के लिए दौड़ पड़ा और जैसे ही उसने गाय को खाने के लिए दौड़ लगाई तो उसके पीछे से एक दुबला पतला सा कुत्ता नमूदार हुआ और उसने जाकर शेर को गले से पकड़ा और ज़मीन पर पटक पटक कर मार दिया। जब ये मंजर शेख अहमद ने देखा तो वो बहुत ही शर्मसार हुआ कि एक कुत्ते ने उसके शेर का काम तमाम कर दिया और दिल ही दिल में ये सोचने लगा कि जिस दर के कुत्ते भी इतने ताकतवर हों तो उस दर के मालिक का क्या मकाम होगा। उसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे कहा कि तुम्हारे शेर को पेट भर कर खाने की आदत पड़ गई थी, मुझे खदशा था कि मेरे इस मुल्क में कहत साली न पड़ जाए, इसीलिए वो इस अजल का शिकार हो गया। ये बात सुनकर वो बुज़ुर्ग बहुत ही शर्मसार हुआ और आप रहमतुल्लाह अलैह के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी का तलबगार हुआ। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसको माफ़ फरमा दिया और वो आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में ही रहने लगे और आपने उसको रूहानी फैज़ से माला माल फरमा दिया। मौजूद नाज़रीन किराम, पहले के ज़माने में कुछ यूँ होता था कि जो भी शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम बग़ैर वज़ू के या नापाकी में लेता तो उसका सर दर्द से अलग हो जाता था। ये सिलसिला काफ़ी अरसे तक चलता रहा और लोगों की हलाकतों में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा था। यूँ इंसानों की जानों को ज़िया होता हुआ देखकर हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास तशरीफ़ फरमा हुए और कहा कि बुज़ुर्गों के ऊपर इतनी जलालत और इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। अगर आपने इस दस्तूर को ख़त्म ना किया तो इंसानों की जानों का ज़िया होता रहेगा और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि लोग ना सिर्फ औलिया इकराम बल्कि हम अनबिया इकराम का नाम भी बग़ैर पाकी और बग़ैर वज़ू के लिया करेंगे। जब शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात सुनी तो उस दस्तूर को
اسی وقت ختم کر دیا۔ اور اس کے بعد سے اب تک یہ ہوتا ہے کہ جو بھی شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بے پاکی یا بغیر وضو کے لیتا ہے تو اس کے رزق سے 40 دن تک برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بغیر وضو کے یا ناپاکی میں لیتا ہے تو اس کی زندگی سے ایک دن کم ہو جاتا ہے۔ معزز ناظرین اکرام، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عورت اپنے بیٹے کو لے کر حاضر ہوئی اور کہا کہ میں اپنے بیٹے کو آپ کے مدرسے میں پڑھانے کی گھر سے لے کر آئی ہوں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کو داخل کر دیا اور وہ عورت وہاں سے روانہ ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد وہ عورت اپنے بچے کا حال احوال پوچھنے آ گئی تو دیکھا کہ اس کا بچہ بالکل کمزور اور دبلا پتلا سا ہو گیا ہے اور وہ جو روٹی کھا رہا ہے وہ بھی سوکھی ہوئی روٹی باسی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر اس کو بہت ہی دکھ ہوا اور وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ جب وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ مرغی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس کو اور بھی زیادہ دکھ ہوا اور بولی کہ حضور میں اپنے بیٹے کو آپ کے مدرسے میں پڑھانے کے گھر سے چھوڑ کر گئی تھی۔ جب میں چھوڑ کر گئی تھی تو وہ اچھا بھلا تھا، آج میں آئی ہوں تو وہ بالکل کمزور اور دبلا پتلا سا ہو گیا ہے اور وہ روکھی سوکھی روٹی کھا رہا ہے، جبکہ آپ یہاں پر مرغی کا گوشت کھا رہے ہو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ مرغی کا گوشت کھائیں اور آپ کے شاگرد روکھی سوکھی روٹی کھائیں۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کی یہ بات سنی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی انگلی مبارک اس کی ایک ہڈی کے اوپر رکھ کر کہا کہ قم بإذن اللہ، یعنی کہ اٹھو اللہ کے حکم سے۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ ایک دم سے اس ہڈی میں سے ایک مرغی زندہ ہو گئی اور مرغی زندہ ہو کر چلنے پھرنے لگی۔ یہ کرامت دیکھ کر وہ عورت حیران اور پریشان ہو گئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب آپ کا بیٹا بھی اس مقام پر پہنچ جائے گا تو جو جی میں آئے وہ کھا لے، لیکن فی الحال اس کو اسی روکھی سوکھی روٹی پر ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر وہ عورت بہت ہی شرمندہ ہوئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں معافی کی طلبگار ہوئی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عورت روتی ہوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا جو کہ دریا کے کنارے کھیل رہا تھا، اچانک اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ دریا میں ڈوب گیا، خدا را آپ کچھ کیجئے، میرا ایک ہی بیٹا تھا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس عورت کے اوپر رحم آ گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے کہا کہ جاؤ گھر جا کر دیکھو آپ کا بیٹا گھر پہنچ گیا ہے۔ وہ عورت یہ سن کر خوشی کے مارے بھاگتے ہوئے جب گھر پہنچی تو دیکھا کہ اس کا بیٹا گھر پر نہیں تھا۔ وہ پھر روتی ہوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ حضور میرا بیٹا ابھی تک گھر نہیں پہنچا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ پھر دعا کی اور اس عورت کو یہی کہا کہ اب جا کر گھر دیکھو آپ کا بیٹا گھر پہنچ گیا ہے۔ وہ عورت ایک مرتبہ پھر بھاگتی ہوئی اپنے گھر پر پہنچی اور جا کر دیکھا تو ایک مرتبہ پھر اس کا بیٹا گھر پر موجود نہ تھا۔ وہ مایوس ہو کر ایک مرتبہ پھر روتی ہوئی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ حضور میرا بیٹا ابھی تک گھر نہیں پہنچا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ پھر دعا فرمائی اور کہا کہ اب جا کر دیکھو اور اچھی طرح سے جا کر دیکھو آپ کا بیٹا گھر میں ہی موجود ہے، میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو وہ عورت ایک مرتبہ پھر بھاگتی ہوئی جب گھر پہنچی تو دیکھا کہ اس کا بیٹا دروازے کے اوپر کھڑا ہو کر اس کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ عورت بہت ہی زیادہ خوش ہوئی اور اس بچے کو لے کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئی اور آپ کی شکر گزار ہوئی۔